پہچانے. کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، صبح صبح اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بات دل میں اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. سب محتاج اور صمد کون؟ اللہ. سب فقیر اور غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے سب فقیر ہو. جیسے ہمارا غریب فقیر، ہمارا مالدار بھی فقیر، ہمارا صدر بھی فقیر، ہمارا سردار بھی فقیر. غنی کون ہے؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. ہر چیز جو بھی نظر آئے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور باطن بھی کون؟ ہاں، اللہ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو. فرمایا کہ میں تمہیں کھلاؤں گا. کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. تم سب کے سب ننگے، فرمایا میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب کے سب گمراہ، راہ سے ہٹے ہوئے، اور راہ دکھانے والا اللہ. فرمایا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا. ہر ضرورت، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگے؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ محنت ہے. سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے. اس کا مضمون کیا ہے؟ کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. او بھائی اس جگہ کھڑے، او بھائی اٹھ پہلے اس جگہ کھڑے ہو جاؤ، نہیں چلنا پھرنا نہیں آپ نے. او بھائی اس جگہ بیٹھ جاؤ یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو آپ. اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ہاں، اور میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں. ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک. میں اپنے امور، اپنے مسائل، اپنے کام، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں تجھے سونپتا ہوں. والجأت ظہری الیک، میں تجھے اپنی کیا ہے سہارا بناتا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک، امید بھی ہے
کہ تو ہی کام بنائے گا، ڈر بھی ہے کہ تو میرا ساتھ چھوڑ دے تو کون ساتھ دے گا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جو تو نے بھیجا. حدیث میں آتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے گا، اگر اس رات موت آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور اگر صبح اٹھ گیا تو آنے والے دن اسے خیریں ملیں گی، بھلائیاں ملیں گی. تو اس دعا میں کیا سبق ہے کہ رجوع کس کی طرف ہو؟ رجوع کس کی طرف ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی. سارا رجوع نسبت اللہ کی طرف کہ اللہ تو ہی ہے مجھے پیدا کرنے والا، اور تو ہی ہے راہ دکھانے والا، ہاں ہدایت دینے والا، اور تو ہی ہے کھلانے والا، اور تو ہی ہے پلانے والا، اور تو ہی ہے موت دینے والا، اور تو ہی ہے زندہ کرنے والا. سب کی نسبت کس کی طرف؟ حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھے اس کے بعد جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی اس کی. تبلیغ میں محنت ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کافر یہودی آتا ہے تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا اور کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ ہاں، بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ فسقط السیف من یدہ، ایسا روب پڑا اس پر، ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ فرعون کی طرف. اب اس کے پاس بادشاہت، اس کے پاس حکومت، اس کے پاس ساری فوج، ساری پولیس، سارا اسلحہ، سارا اسباب اس کے پاس ہے. تو اللہ نے فرمایا جاؤ اور گھبرانا نہیں. کیوں؟ اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے. ہاں، کیسی خوبصورت بات فرمائی آپ نے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ. جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ بھائی سب کی نظر کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. رجوع کس کی طرف ہو؟ مانگنا کس سے ہو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. محبت کرنی تو کس سے محبت کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ہاں، آنکھیں کس نے دی ہے؟ زبان کس نے دی ہے؟ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کیسے اللہ پیار سے سمجھاتے ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ وہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھیں. یہ آنکھوں میں دیکھنا کس نے رکھا ہوا؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا
نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں انہیں یاد تو کرو۔ یہ ہاتھ نعمت، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، بولنا نعمت، دیکھنا نعمت، سننا نعمت، ہاتھ پاؤں کی حرکت نعمت، نیند آنا نعمت، بیدار ہونا نعمت، یہ کھانا نعمت، یہ چبانا نعمت، نگلنا نعمت، ہضم ہونا نعمت، پیشاب پخانا نعمت۔ ایک پیشاب بند ہو جائے، اب بڑے سے بڑے سردار، بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑے مالدار، ایک پیشاب بند ہو جائے، توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کیا کر لے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ وہ شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جو اللہ کو پہچانے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی مانے گا۔ جو اللہ کو پہچانے گا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو راضی کرے گا۔ بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں تبلیغ میں فرمایا کہ میں ریل گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں نے ساتھ والے سے بات شروع کی، اس کو دعوت دینی شروع کی۔ تبلیغ میں کہتے ہیں ہر آدمی سے بات کرو، دعوت دو، تو اسے جب یہ بات کی کہ دیکھو بھائی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جب یہ بات کی نا اسے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب یہ باتیں سب کو پتہ ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، ہوائیں اللہ چلا، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ کیا بات آپ کرتے ہیں؟ ایسا مانا کہ میں نے اس سے کہا کہ جس کو یہ پتا ہو نا کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا، وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتا۔ جس کو یہ پتہ لگ گیا، جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی وہ اللہ کی نافرمانی یہ بات دل میں اتر جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے، قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہیں، 50,000 سارا دن جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، 20,000 تنخواہ جس کو دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دیر سے کیوں آئے؟ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 ارب میں نہیں ملتے، اللہ نے عقل دی 20 کھرب میں نہیں ملتی۔ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ آئی نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیوں؟ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا۔ یہ تبلیغ میں محنت، یہ اجتماع کس لیے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہ محنت کریں کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ ایک زمیندار کہنے لگا میں جب واپس آتا ہوں گاؤں میں دور سے ہارن بجاتا ہوں، میرا کتا میری گاڑی کا ہارن بھی پہچانتا ہے، وہ گاؤں سے نکلتا ہے، وہ بھاگا بھاگا باہر تک آتا ہے اور میری گاڑی کے آگے پیچھے گھومتا ہے، اور جیسے ہی میں گاڑی سے اترتا ہوں میرے پاؤں سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ کتا بھی اپنے مالک کی گاڑی کے ہارن کو پہچانے۔ گدھا جو حماقت میں مشہور ہے وہ بھی اشارے پر چلتا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر تیز، مالک کے اشارے پر آہستہ۔ یہ کیسا عجیب انسان جو اپنے رب کو نہ پہچانے، اپنے رب کے اشاروں کو نہ پہچانے۔ کوئی اپنے باپ کو بھول جائے، لوگ کہتے ہیں باپ کو بھول گئے، ارے تم ماں کو بھول گئے، اور جو اپنے رب کو بھول جائے، جو اپنے رب کو بھول جائے
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ انسان، اللہ فرما رہے ہیں، وہ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا، صحیح صحیح مناسب طریقے سے بڑھایا، ہاتھ دونوں برابر برابر، ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، کیا کر لیں گے؟ دونوں ٹانگیں برابر، ایک ٹانگ بڑے چھوٹی رہ جائے دوسری، کیا کر لیں گے؟ اس اللہ کو بھول گئے. اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانے، اللہ ہے. دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ. تین ہو تو چوتھا کون؟ اللہ. اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ. زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ اسروا قولکم او اجہروا بہ. زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ ہاں، اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین. اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانے. وہ علیم، جاننے والا. وہ سمیع، سننے والا. وہ بصیر، دیکھنے والا. وہ قدیر، قدرت والا. روزانہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. مرغی سے انڈا، کیا بات ہے! یہ انڈا، مرغی کو کیا پتا کہ انڈا کیا چیز ہے، زردی کیا چیز ہے، سفیدی کیا چیز ہے، چھلکا کیا چیز ہے، جھلی کیا چیز ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. اسی انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، یہ بند انڈا. 21 دن مرغی اس پر بیٹھی ہے، نہ سوراخ تھا نہ دروازہ. یہ بند انڈے میں چوزے کی چونچ کس نے بنائی؟ اس کے پاؤں کس نے بنائے؟ اس کی ننھی ننھی سی آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ نرم سی زبان کس نے بنائی؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. کیسے بھینس میں دودھ، سبز چارہ یا خشک چارہ، گندا پانی پیا، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنا دیا؟ وہ گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور خون بھی ہے. یہ گوبر پیشاب کے خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ واہ واہ! اللہ قدیر، قدرت والے ہیں. کیسے اپنی قدرت سے اسی زمین سے میٹھی کھجور، اسی زمین سے کڑوی مرچ، اپنی قدرت کی نشانیاں روز دکھلائیں. آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ جانور اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یہ گرمی کا آنا، یہ سردی کا آنا، یہ بارش کا نظام، یہ دن رات کا نظام، یہ چاند سورج کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام. یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف. وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، سرداری مل جائے، ڈگری مل جائے، تنخواہ مل جائے، جائیداد مل جائے، زمینیں مل جائیں، زمینیں مل جائیں. تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ کون مل جائے؟ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مال کی طرف نہیں، بلکہ مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ حکومتوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ سرداروں کی طرف نہیں، بلکہ سارے سردار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہاں، اللہ کو ساتھ لیں. منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری؟ بولو بھائی. رخ صحیح کرنا. سن رہے کہ سو رہے؟ کیا کہا؟ رخ صحیح.
آج رفتار بڑی تیز ہے لوگوں کی، وہ صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ٹائم نہیں ہے، فلاں جگہ میٹنگ ہے، فلاں جگہ ٹائم دیا ہوا ہے. رفتار بڑی تیز ہے، رخ غلط ہے. تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود محبوب اللہ ہے، ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. آپ کی دکان ہے، اس میں نفع رکھنے والا کون؟ آپ کا زمیندارہ ہے، کھیتی اگانے والا کون؟ آپ بیمار ہیں، شفا دینے والا کون؟ آپ نے شادی کی ہے تو اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ تو کس کو راضی کریں، کس سے محبت کریں، کس کو ساتھ لیں؟ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ تک پہنچ جانا. ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا. یہ محنت ہو رہی کہ سب کس کو راضی کر لیں، کس کو ساتھ لے لیں؟ اللہ کو ساتھ لیں. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہو کے رہے گا. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں. جس کو چاہوں بادشاہت دوں، جس سے چاہوں بادشاہت چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں. یخلق ما یشاء. جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. مشکل کشا کون؟ اللہ. حاجت روا کون؟ اللہ. ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو کس کو ساتھ لینا ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ایک آدمی جا رہا تھا منڈی. کیوں جا رہے ہو منڈی؟ کہتا میں گائے خریدنے جا رہا ہوں، شام کو آؤں گا گائے لے کر. ارے بھائی انشاءاللہ کہہ لے. کیا کہہ لے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. یہ تو کہہ لے. انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے؟ پیسے میری جیب میں اور گائے منڈی میں جا کے خریدوں گا اور گائے لے کر آ جاؤں گا. انشاءاللہ کہنے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی. اب شام کو دیکھا تو اکیلا ہی واپس آ رہا تھا. ارے بھائی تم تو گائے لینے گئے تھے. کہتا انشاءاللہ گیا تھا اور میں انشاءاللہ منڈی پہنچ گیا تھا، اور پھر میرا انشاءاللہ سودا بھی ہو گیا تھا، اور جب میں جیب میں آ ڈالا تو انشاءاللہ پیسے غائب ہو گئے تھے. اب میں انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں اور کل کو انشاءاللہ پیسے لاؤں گا اور کل کو انشاءاللہ گائے خرید کے لے کے جاؤں گا. ارے بھائی تو پہلے ایک ہی دفعہ کہہ لیتا نا. ہاں جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ. ہاں تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارے کام بنانے والا کون ہے؟ ہاں دیکھو بت ہو نا، بت ہو بھائی تھک گئے. یہ پوچھو بھائی تھک گئے کیا ہو گیا بھائی؟ یہ گڑبڑ بات ہے. ہاں ایک دیکھو بت ہو نا، بت سونے کا. بت کس کا بھائی؟ 2 من سونا استعمال ہوا اور بت بنا سونے کا. اب کسی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے کام بنتے ہیں، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو سب کیا کہیں گے؟ توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اچھا کچھ نہیں ہے. اب سونے کے بت کے کر دیے ٹکڑے، 1 کلو کے ٹکڑے. اب ہر آدمی چاہتا ہے ایک ٹکڑا مجھے دے دو. اب جس کو ایک ٹکڑا مل گیا 1 کلو سونے کا، کہتا میری تو ساری زندگی کے کام بن گئے. ہاں بت کا یقین نکل گیا.
پیسے کا یقین. آج کا بت پیسہ، آج کا بت کیا ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسے سے مسئلے حل ہوتے، پیسے سے کام بنتے، پیسے سے. توبہ 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 توبہ. نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، یہ آنکھوں میں دیکھنا کس نے رکھا ہے؟ یہ پیسے سے ہے. یہ زبان میں بولنا کس نے رکھا ہے؟ یہ زبان پیسے سے بولتی ہے. یہ سانس لینے کی طاقت ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ پیسے سے سانس چل رہا ہے. یہ دل کس کے امر سے چل رہا ہے؟ ہاں، یہ سمجھنا کہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے. ہاں، دو باتیں سب مانتے ہیں. کتنی باتیں؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ گرمی سردی کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہواؤں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ بارشوں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ دن رات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ چاند سورج کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومت سے گرمی آتی ہے، حکومت چاند لاتی ہے، اور حکومت سورج تو لوگ پیسے سے ہوائیں کوئی بھی نہیں مانتے. سب مانتے یہ نظام کس کا ہے. دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام. دل کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ جگر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہاں، پیشاب پخانے کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کھانے کے ہضم ہونے کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ نیند آنے بیدار ہونے کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آنکھوں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کان کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ عقل کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا پیسے سے دل چلتا ہے، پیسے سے عقل خریدی ہے، پیسے سے نیند آتی ہے، پیسے سے آنکھ کھلتی ہے. سب مانتے ہیں. دو باتیں سب مان گئے. باہر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ تیسری بات نہیں مانتے. ہاں، کیا کہتے ہیں؟ کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے. اور دکان کو کون چلا رہا ہے؟ کہتا میں چلا رہا ہوں. واہ جی واہ. گھر کو کون چلا رہا ہے؟ بچوں کو کون پال رہا ہے؟ او میرے بھائی، پالنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو ساتھ لے. اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا دامن پکڑو. یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے. عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. یہ ہیں سب سے زیادہ کامیاب ترین. کامیابی چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی. شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے ہیں، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے. آپ ایک سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. جب آنکھ کھلی تو صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا. کیا ہوا؟ حضور وہ جو دور درخت ہے کھجور کا، آپ آرام فرما رہے، یہ درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے قریب آیا اور پھر زمین چیرتا اپنی جگہ پر چلا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا، یہاں آرام کر رہا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا، زیارت کر کے اپنی جگہ پہ چلا گیا. اور درخت بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے. ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھی دک گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے، اور اس نے رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا اور کاٹنے کو پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا. آپ نے نکیل ڈالی اور وہ فرما بردار ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا صرف اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے مجھے. یہ محنت ہو رہی کیسے سب اللہ کو پہچانے.